وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھینس کی قربانی کا حکم، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ عام طور پر عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں بعض لوگ عوام اور سادہ لوح انسانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر احادیث میں یا قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ گائے کی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات پیش کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے جو لوگ دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا بھینس کی قربانی اور بھینسے کی قربانی کو بلا تردد اور کٹک کے سر انجام دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں حکومت کی طرف سے گائے کی قربانی کے اوپر سخت سزا بھی ہے اور پابندی بھی ہے، لہٰذا وہاں کے لوگ عام طور پر بھینس کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمارے ملک میں ایسی جگہ ہیں، ایسے علاقے ہیں جس میں بھینس کی قربانی لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ صرف بعض علاقوں کے لوگ یا تو غلط فہمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے اس کو ناجائز اور مکروہ سمجھتے ہیں۔ گائے کو عربی زبان میں البقر اور بھینس کو عربی زبان میں الجاموس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گائے کو انگلش زبان میں کو اور بھینس کو انگریزی زبان میں بفالو کہا جاتا ہے، اور بعض جگہوں میں اس کو واٹر بفالو بھی یعنی پانی کا بھینس کہا جاتا ہے۔ اہل لغت اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جاموس جو ہے یعنی بھینس یہ گائے کے جنس میں سے ہے، اور شرعی اعتبار سے ان کے احکام میں یکسانیت پائی جاتی ہے، جن میں قربانی کا حکم بھی داخل ہے۔ قدیم زمانے کے عرب میں عام طور پر اونٹ اور گائے ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھینس کی پیداوار عام طور پر نہیں تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عرب کا عام طور پر جو علاقہ ہے وہ صحرا پر مشتمل ہے، جہاں پانی کی قلت تھی، اور اونٹ اور گائے کے مقابلے میں بھینس اور بھینسا عام طور پر ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر پانی کی کثرت ہو، اور یہ جانور پانی کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کا سائنسی نام ہے واٹر بفالو یعنی پانی کی بھینس۔ احادیث میں صراحتاً الجاموس یعنی بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر عجمی لفظ ہے جس کو عربی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن عرب میں کم ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ تر گائے ہی کی جنس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے حکم میں بھینس کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے، اور اکثر فقہا نے گائے کے حکم کو لے کر اسی کا حکم ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور بھینس اور گائے کو ایک ہی حکم کے تحت داخل مانا ہے۔ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمَ الْبَقَرِ الْإِجْمَاع لِابْنِ المنذر صفحہ نمبر 45، یعنی فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کا حکم ہے۔ اسی طرح ابو الحسن ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے درجے میں ہیں، اور
گائے کے اوپر بینس کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے جائز ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ذہن کے مطابق، میرے خیال کے مطابق اس میں امت میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ جائز نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور اسی طرح اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح قول موجود ہیں کہ بینس کے اندر 7 افراد کی طرف سے قربانی جائز ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں والجاموس ضرب من البقر، قال ابن درید فی الجمہرہ جاموس اعجمی وقد تکلمت به العرب، اکمال المعلم بفوائد مسلم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔ اور جاموس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ ابن درید رحمۃ اللہ علیہ نے لغت کی کتاب الجمہرہ میں کہا ہے اور لکھا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، لیکن عرب نے بھی اسی سے کلام کیا ہے۔ اسی طرح ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بینس گائے کی قسم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جاموس عجمی لفظ ہے اور عرب نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جاموس گائے کے قسم میں داخل ہیں، اور ان تمام قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے جبکہ وہ مسنہ ہوں، یعنی 2 سال کے ہوں۔ لمعات التنقیح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اسی طرح قول کہ بینس گائے کی قسم ہے اور یہ عجمی لفظ ہے، اس کو عرب نے بھی استعمال کیا ہے۔ عمدۃ القاری، مطلب یہ ہے کہ جاموس بھی گائے کی قسم ہے اور یہ لفظ عجمی لفظ ہیں، یعنی عرب میں اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی عربی زبان میں اس کا کسی نہ کسی درجے میں استعمال ہوا ہے، اور غالباً اسی وجہ سے قرآن اور احادیث میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ البتہ بقر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں جاموس بھی داخل ہیں، جس طرح بقر کی دوسری انواع داخل ہے اسی طرح بھینس بھی اس میں داخل ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے کہ بقر اس میں جنس ہیں۔ ابن سیدہ نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ پالتو اور وحشی، نر اور مادہ سب کو شامل ہے، جس کا واحد بقرہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر ہاں اس لیے داخل ہے کہ یہ جنس کا واحد ہے جس کی جمع بقرات آتی ہے، اور فقہا نے بقر کو شرعی احکام میں جاموس کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح فقہا نے بقر اور جاموس کے ساتھ شرعی احکام میں ایک چیز والا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح ہدایہ فقہ کی جو مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کے اندر بھی جاموس کو بقر کے حکم میں داخل کیا گیا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ منحۃ السلوک میں فرماتے ہیں کہ بقر اور جاموس دونوں برابر ہے، دونوں ایک ہی حکم میں داخل ہے، لہٰذا نصوص میں جو بقر کا لفظ آئے گا تو اس میں جاموس بھی داخل ہوگا، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر وہ جاموس کا گوشت کھائے تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کے اعتبار اقسام کے اوپر ہوتا ہے، اور عرف اور عادت میں لوگوں کے اذہان اس کی طرف نہیں جاتے بلکہ بینس کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب المبسوط للسرخسی رحمۃ اللہ علیہ میں ذکر ہے کہ جوامیس بقر کے درجے میں ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ اب یہاں پر میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی یہاں پر لگا لوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فقہا، علماء اور سب مقدمین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جاموس بقر ہی کا ایک نوع ہے اور بقر ہی میں شامل ہے، اسی لیے اس کے احکام جو بقر کے احکام ہے
اس میں جاموس بھی داخل ہوگا، تو لہٰذا قربانی کی صورت میں جو احکام گائے کے اوپر لگیں گے وہی احکام جاموس